ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں, ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے. 99.9% میں نے ایسے لوگوں کو ایسا شخصیت پرست دیکھا ہے کہ آپ کسی صحابی کو برا بلا کہہ دو, ان کو غصہ نہیں آئے گا. ان کے باپ کو آپ ذرا سا برا بلا کہہ کے دیکھو, ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے غصے میں, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے, حضرت ابو سفیان پہ بھی ہو سکتا ہے, بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے باپ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ کے بارے میں اگر کسی نے بتا دیا نا, روحانی باپ بتا دیا نا کسی نے کہ یہ محترم نے غلطی کی اور یہ 100% غلطی ہے, تو یہ ایسا جھاگ ان کے منہ سے نکلتا ہے نا غصے میں, ان کے کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حضرت معاویہ پہ طنز برداشت کر لیں گے, یہ حضرت ابو سفیان پہ, حضرت عثمان پہ, بڑے بڑے صحابہ پہ, لیکن جب ان کے کسی پیر و مرشد کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں تو ان کے منہ سے کیا جھاگ نکلتا ہے اور کیا غضبناک ہوتے ہیں. ان کے خلاف یہ ایک حرف سننا پسند نہیں کرتے. ہمارے حضرت نے ایک دور میں کتاب لکھی, ایک مشہور شخصیت, انہوں نے صحابہ پہ بڑے اعتراضات کیے تھے. تو اور ان کا جب ان پہ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ آپ صحابی رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تنقید سے بالا ذات صرف پیغمبر کی ہے, پیغمبر کے علاوہ ہر ایک پر تنقید ہو سکتی ہے. یہ اصول پیش کیا. تو ہمارے حضرت نے ان کی کتابوں سے ان پہ تنقیدیں شروع کر دی نا, تو ان کے ماتحتوں کو اتنا غصہ آیا, اتنی بوچھاڑ, اور یہ ایسے ہیں تو یہ یوں ہیں تو یہ یوں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو, صحابہ کو تو تم تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتے, لیکن جو تمہارے پیر و مرشد, تمہارے امیر پر تنقید کی جاتی ہے تو بجائے ٹھنڈے دل آرام سے سن کے تمیز سے اس کا جواب دو, ایسا نہیں کرتے, ایک دم جھاگ اگلنا شروع. یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. جماعت المسلمین والے ایک ریٹائر ہو کے یہاں پر آ گئے نا, جماعت المسلمین میں بہت گھومے تھے وہ, پھر انہوں نے چھوڑ دیا جماعت المسلمین کو. میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ ہر وقت امام ابو حنیفہ کے خلاف بولتے ہیں کہ اندھی تقلید اندھی تقلید, لیکن کہتے ہیں آپ لوگ امام ابو حنیفہ کی ایسی تقلید نہیں کرتے جیسے یہ جماعت کے امیر کی تقلید کرتے ہیں جماعت المسلمین. کہہ رہے ہیں یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں, یا آپ لوگوں سے بڑے مقلد ہیں یہ لوگ, لیبل لگاتے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی حدیث پیش کی جائے نا, دلیل پیش کی جائے, تو یہ نہیں سنتے. تو یہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ تجربوں کے بعد ہے, کہ چاروں اماموں کو فالو کرو آپ, کیونکہ پوری امت نے ان کو فالو کیا. ان کی ریسرچ, ان کی تحقیق 1200-1300 سال سے پوری دنیا میں فالو کی گئی ہے. یہ 2-4 لوگوں کی, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے ہیں انہی چاروں کو فالو کیا جا رہا ہے. ان سے اگر ہٹو گے تو قرآن و حدیث کے نام پہ ایسے بے لگام ہوگے نا, آپ اس کو قرآن و حدیث سمجھ رہے ہوگے, لیکن وہ آپ کی خواہشات ہوں گی یا آپ کا اپنا ٹیکنیکل فالٹ ہوگا جو حدیث سمجھنے میں آپ نے غلطی کی ہوگی. تو امت ایسے ہی اتنی بڑی چیز پہ جمع تھوڑی ہو گئی ہے. اگر ہم شخصیت پرست ہوتے تو ہم آپ کو صرف امام ابو حنیفہ کی دعوت دے رہے ہوتے. ہم تو کہتے ہیں بڑے بڑے فقہاء ہیں جن کا نصاب مرتب ہو چکا ہے, جن کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں, صدیوں سے یہ دنیا میں نافذ ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو بس. اگر ہٹو گے نا, آج کے اسکالرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. لیبل بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہوں گے, اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر,